ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اس کے احترام کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا ہمیشہ عوام کو، پبلک کو سامنا کرنا پڑا کہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں؟ اور یہ قصہ، یہ کہانیاں کہ آپ پیسے لے کر بینک سے نکلے ہیں اور آپ کو تھوڑے سے فاصلے پہ بینک سے لوٹ لیا گیا، اے ٹی ایم میں ہے تو اے ٹی ایم میں آپ کے ساتھ ہی ڈاکو اندر گھس گئے، گن پوائنٹ پہ آپ نے سے پیسے نکلوا لیے. اس طرح کی وارداتیں عام ہوتی تھیں. یہ کب ہوتی تھیں؟ یہ لاہور شہر میں ہی ہوتی تھیں، پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوتی تھیں. اب تقریباً لاہور میں ایسی وارداتیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اور یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈکیتی کی واردات ہیں جو کہ بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں، ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہو رہا. وہ کیا ہے کہ آپ کو فون کال کے ذریعے آپ کو لوٹا جاتا ہے. آپ کو ایسی فون کال آتی ہے، وہ فون کال کس کی ہوتی ہے، وہ کون کرتا ہے، کہاں سے کرتا ہے، یہ آپ نہیں جانتے. یہ سب ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے اس فون کال میں کوئی بھی شخص، سمجھدار آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کاروباری آدمی اس فون کال کے اسکنجے میں آ سکتا ہے، اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور پھنسنے کے بعد اس کو مالی نقصان اور اس کے ساتھ جڑے دیگر نقصان ہونے کا اندیشہ بلکہ ہوتے ہیں. اور ان سب وارداتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ کون کرتے ہیں اور کہاں سے کرتے ہیں، یہ سب جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں. اور میں ہوں نسیم قریشی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک چینل نسیم قریشی آفیشیل. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہم اپنی ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ کنٹینٹ بناتے ہیں، اور وہ کنٹینٹ ہوتا ہے جو ہم اپنے ویوز لینے کے لیے نہیں بناتے ہیں، عوام کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے بناتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا کنٹینٹ دیں جس سے اس ہماری ویڈیو دیکھ کے کسی کو فائدہ ہو. تو ناظرین، آج کا قصہ یہ ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں وارداتیں پہلے بڑھتی تھیں، ڈکیتیاں ہوتی تھیں، چوری ہوتی تھیں. اب وہ کم ہے. وہ کیسے کم ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اب بلکہ کچھ پچھلے دنوں میں ایک ریسٹوران میں ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی، اور اس میں آپ نے دیکھا جس میں ایک وہاں کی ریسٹوران کی ایک لڑکی تھی جس کو پینک اٹیک بھی آیا تھا، پریشان ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اور بڑا خطرناک سا ایک سین تھا جو سی سی ٹی وی سے اس کے ریسٹوران کے سی سی ٹی وی نے ریکارڈ کیا. میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں. دیکھا ناظرین آپ نے؟ تو اس حوالے سے یہ جو ڈاکو تھے نا، اس کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ یہ ڈاکو جو ہیں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مبینہ پولیس مقابلے میں پار ہو گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے. یہ وہ ایک چیز ہے، یہ وہ ڈر ہے، یہ ایک خوف ہے جس کی وجہ سے ڈکیتیوں کی، چوریوں کی وارداتیں کم ہیں. کیونکہ اب ہمارا لاہور تقریباً، بلکہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، ایک ڈیجیٹل ہب بنتا جا رہا ہے. سیف سی سی ٹی وی کیمرے، ان چیزوں کے ذریعے، ان کو ورچوئل پولیسنگ کے ذریعے اور ہیومن جو ہے انٹیلیجنس کے ذریعے پولیس جو ہے ان تک پہنچنی بلکہ پہلے سے زیادہ آسانی سے پہنچ جاتی ہے. تو یہ ڈکیتی کوئی واردات تو تقریباً کنٹرول ہے، ہوتی ہے، سننے میں آتا ہے، ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہا جائے پہلے کی طرح ویسے نہیں ہے. لیکن ایک واردات، ایک ڈکیتی مسلسل ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ. میں اس کو ڈکیتی کہتا ہوں. ڈکیتی کیوں کہتا ہوں؟ وہ گھر میں گھس کر، وہ گھر میں آپ کے فون پہ، آپ کے پاس فون آتا ہے، آپ کی فیملی کے پاس فون آتا ہے، آپ کے پاس فون کال آتی ہے، وہ اس انداز میں کال آتی ہے کہ آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں. اور وہ کیوں ٹریپ ہوتے ہیں اور وہ کیسے ٹریپ ہوتے ہیں، یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. آج کی ویڈیو جو ہے بڑی معلوماتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے بھی پھیلائیے گا، تاکہ کوئی بھی ہماری اس ویڈیو سے کوئی ایک شخص بھی شکار ہونے سے، اس فراڈ کے شکار ہونے سے بچ جائے گا، تو ہم سمجھیں گے ہمارا مقصد پورا ہو گیا. تو ناظرین، قصہ یہ ہے کہ آپ کو کال آتی ہے، آپ کو کبھی کال آئے گی بینک کے جو یونیورسل نمبر ہوتا ہے، جو ہیلپ لائن نمبر ہوتا ہے، اس سے کال آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بینک سے کال آئی ہے، وہاں سے وہ آپ سے بڑے اچھے انداز میں بات کرے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گا. آپ سے کہے گا جناب آپ کا جو فائلر نہیں ہے، آپ فائلر ہیں، آپ کہیں گے نہیں فائلر، تو آپ کا جو ہے بینک اکاؤنٹ ہم بند کر رہے ہیں. یا پھر وہ کہے گا جی آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے ہیں، یا آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے. اور وہ پھر آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم کسی حساس ادارے سے بول رہے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا آپ نے کی ہے، اور وہ غلط پیسوں کی ہے، وہ دہشت گردی کے لیے ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی آپ کو ڈر یا خوف ڈالیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ سے آپ کا ٹی پی
اور پاسورڈ، کوئی بہت ساری چیزیں، آپ کا شناختی کارڈ نمبر، یہ وہ ساری چیزیں پوچھ لیں گے اس انداز میں کہ آپ ٹریپ ہو جائیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایجنسیاں اس طرح کال نہیں کرتی۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینک کبھی بھی ہیلپ لائن سے کال نہیں کرتا، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کا ہو، چاہے وہ آپ کا ویسے بینک ہو، وہ آپ کو دوسرے نمبروں سے یا موبائل کال سے وہ ان کے اہلکار کال کرتے ہیں، وہ ہیلپ لائن سے کال نہیں کرتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی آپ کو بینک کا کال کرتا ہے، کریڈٹ کارڈ کے لیے کرتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے بل جمع کرائیں، یا پھر کسی اور بات کے لیے ہوگا وہ آپ کو کہیں گے اپنی قریبی برانچ میں جائیں، آپ سے کوئی بھی معلومات نہیں لیں گے اور نہ ہی آپ نے کبھی دینی۔ یہ تو ایک بات یہ ہوگی۔ اب ایک چیز اور آ گئی، آپ کو یہ یو فون کا 333 اور جیز کا 0300، وارد کا 0322، اس طرح کے نمبروں کی جو ہیلپ لائن نمبرز ہیں موبائل کمپنیوں کے، ان سے کال آئے گی۔ آپ دیکھیں گے 0333 سے کال آ رہی ہے، آپ اٹینڈ کریں گے، وہ آپ سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرے گا، آپ کو کہے گا السلام علیکم۔ وہ جو بھی موبائل سیلولر کمپنی کا وہ نمبر ہوگا، کوڈ ہوگا، وہ اس کا بولے گا، میں جیسے مثال کہ میں یو فون سے بول رہا ہوں، تو وہ آپ کہیں گے جی آپ مصروف تو نہیں، جی نہیں بتائیے آپ، ایک سروے ہے، اس میں ہم نے چھوٹا سروے آپ سے چند منٹ درکار ہے۔ اب اس سروے کے دوران وہ جو بات سروے کر رہا ہوگا، آپ سے ایک دو چیزیں پوچھ کے وہ آپ کی چیزیں آپ کو دیکھے گا، اگر آپ ٹریپ ہو رہے تو وہ آپ سے وہ آپ کا ٹی پن وغیرہ وہ لے لے گا، اور یا پھر کوئی ایسی بات کر دے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، آپ کے موبائل کے حوالے سے بات کر دے گا، آپ کے اس کے استعمال کے حوالے سے بات کر دے گا، تو آپ کو مجبوراً یا اس کے ہاتھوں میں ٹریپ ہو کے وہ آپ ان کو بتا دیں گے، جیسے آپ اس کو بتائیں گے وہ آپ کے اس تمام سسٹم کو ہیک کر لے گا۔ اچھا، اب یہ ایک نیا طریقہ آ گیا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن جمع کرائی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلیکیشن جمع کرائی ہے، آپ نے شناختی کارڈ کے لیے اپلیکیشن جمع کرائی، تو وہ وہاں کا بھی نمائندہ بن کے آپ کو کال کر سکتا ہے کہ آپ کو ابھی پچھلے دنوں میں نے مرزا مسعود صاحب ہیں، میں نے آپ بتایا تھا ایک ویڈیو کے اندر کہ ان کے گھر میں ان کا بچے کا بے فارم بنانا، چھوٹی بیٹی کا بے فارم بنانے کے لیے اپلائی کیا تھا، تو ایک کال آتی ہے، والدہ کچن میں ہوتی ہیں، وہی بچی فون اٹھا لیتی ہے، تو وہ آگے سے بندہ کہتا ہے جی میں نادرا سے بول رہا ہوں، تو آپ کا یہ ہے فلانا نمبر ہے، یہ بچے بتا دینا۔ وہ بچی بتا دیتی، اس کو پتہ تھا ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد ان کا پورا فون ہیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے وہ ہیک کرنے سے ان کے اندر اگر بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس کو اس تک رسائی حاصل کر، یا پھر وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہیک کر لیتے ہیں۔ ہیک کرنے کے بعد آپ کی فون بک کے اندر جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں ان کے اوپر میسج کر دیتے ہیں آپ کے نام سے کہ جناب مجھے اتنے پیسے چاہیے، 35,000 چاہیے، فلانا چاہیے۔ ابھی میری مسز نے بھی مجھے ایک میسج بھیجا، وہ میرے بیٹے کے کلاس فیلو کا کسی والدہ کا تھا، وہ اس کی طرف سے میسج تھا، میری بیگم تو فوراً نے کال کی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم واقعی مجھے 2-3 کالز آ گئی ہیں، پیسے دیں۔ یہ اسی طرح میں نے ایک سرکاری افسر کی بات بتائی تھی۔ تو ایک تو یہ فراڈ ہوتا ہے کہ آپ کا ہر چیز ان کے پاس چلی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ محفوظ رہیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ اس فراڈ سے بچیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عید آ رہی ہوتی ہے تو یہ فراڈ یہ ڈاکو ڈکیت بھی پیسے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایزی منی کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب پہلے بات ہوتی تھی کہ یہ لوگ کہاں سے کال کرتے ہیں، کوشچن یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے کال کرتے ہیں، ان کے پاس موبائل سم جو ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں، یہ کس نمبر سے بات کرتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے ان کے پاس، یہ جو ہے نا ایک سسٹم کے ذریعے کال کرتے ہیں، اس کے انٹرنیٹ کے ذریعے کال کرتے ہیں، ان میں کوئی نمبر نہیں آتا یا پھر وہ ہیلپ لائن آتی ہے اس کے ذریعے کال کرتے ہیں، اور سم ٹائم موبائل فونز کے ذریعے بھی کال کرتے ہیں، موبائل فون ہوتے ہیں ان کے نمبر آتا ہے باقاعدہ۔ آپ کا یہ کوسچن ہوتا ہے اور اکثر مجھ سے کوسچن کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نمبر کدھر سے آیا، وہ سم کیسے، سم تو اب بایو میٹرک سے ہوتی ہے اور کوئی اپنے موبائل سے کیسے کرے گا۔ تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے سم لے لیتے ہیں، میں نے یہ پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن دوبارہ پھر میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کیسے لے لیتے ہیں۔ یہ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ موبائل فون کسی کمپنی کے اسٹال پہ جب آپ موبائل سم لے جاتے ہیں، اپنی ڈپلیکیٹ سم نکلوانے جاتے ہیں، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے سسٹم بھی بیٹھا ہوتا ہے، واقع بیٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے کرندے بہت سارے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آپ جب اس کا تھم لگاتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ لیں ایسے کرتے ہیں کہ جی سسٹم بیٹھا ہوا ابھی آ نہیں رہا، تھوڑی دیر بعد آپ آ جائیں، آپ بلکہ 24 گھنٹے کے بعد آئیے گا، اب یہ دوبارہ 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ ایکٹیو ہوگا۔ وہ اصل میں فراڈ ہوتا ہے، وہ بھی جو بھی کوئی شخص ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جو اس طریقے کا اگر سین ہو تو آپ نے خود سے وہ میسیج دیکھنا ہے کہ آگے اس کی ڈیوائس پہ کیا میسیج آیا ہے،
وہ آپ نے غور کرنا اس کے اوپر. جب آپ نے اس کو غور کرنا ہے تو اس کے اوپر پتہ چل جائے فراڈ نہیں ہو سکے گا. ہوتا کیا ہے، جب آپ سم تھم لگا دیتے ہیں تو وہاں سے آپ کے تھم لگانے سے پرمیشن مل جاتی ہے نئی سم جاری کرنے کی. آپ کو انہوں نے جواب دے دیا کہ جی آپ چلے جائیں، اب یا پھر آپ کل آئیں یا پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ رابطہ کریں، یہ ابھی یہ سسٹم نہیں چل رہا. تو آپ وہاں سے ظاہری بات ہے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ چلے جائیں گے. ٹائم وہ اتنا بتائے گا، آپ کے جانے کے بعد وہ سم چونکہ وہ فوری طور پہ سم کو وہ نکال لے گا آپ کے نام کی. وہ سم پھر نہ بلیک مارکیٹ میں وہ کسی بھی قیمت پہ بک جاتی ہے. وہ فراڈیے خرید لے یا کوئی اور بندہ خرید لے تو وہ سم کے ذریعے پھر وہ آگے سے فراڈ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اب وہ ان کے نام کی سم نہیں ہوتی تو وہ فراڈ کرتے ہیں، پھر اس طرح کی کالز کرتے ہیں. پہلے یہ ذکر کیا جاتا کہ یہ لوگ کچے کے علاقے میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں، تو ابھی بھی ایسا ہے. تو یہ لوگ دائیں بائیں جا کے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایک اور بھی ہے فراڈ، بہت عام فراڈ ہے کہ ایڈ سوشل میڈیا پر چلے گا، ایک گاڑی ہوگی یا موبائل فون ہوگا اور آپ کی توقع سے زیادہ سستی گاڑی لگائی ہوگی. جب آپ اسے بات کریں گے وہ کہے گا جلدی میں ہیں ہم، تو گاڑی لینے کو کہاں پہ آنا پڑے گا. انہیں کہے گا جی یہ بہاولپور کھڑی ہوئی ہے. بہاولپور کا زیادہ تر کہتے ہیں لوگ. بہاولپور پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں سے پھر آگے سے ان کا بندہ مل جائے گا، وہ کہے گا ہم آپ کو لے کے چلیں کیونکہ گاؤں ہے، ڈیرے پہ گاڑی کھڑی ہے. تو ڈیرے کے چکر میں آپ کو پھر وہ کچے کے علاقے میں سائڈ پر لے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ کو اس بندے کو جو اس لالچ میں جائے گا کہ سستی گاڑی مل رہی ہے، سستی کوئی الیکٹرانک کی اے سی مل رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز مل رہی، جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس کو وہ اغوا کر لیتے ہیں، پھر گھر والوں سے پیسے تاوان منگاتے ہیں. اس طرح کی شکایات بھی بہت زیادہ ہیں. قصہ صرف اتنا ہے، بات صرف اتنی ہے کہنے کی آج کہ یہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو کوئی کال آئے اور اس طرح سے کوئی آپ سے کوئی بھی نمبر مانگے کہ ہم آپ کو یہ نمبر بھیج رہے ہیں تو یہ آپ بھیج دیں، یا پھر یہ آپ کو غلطی سے ہم نے پیسے بھیج دیے ہیں، اتنے پیسے بھیج دیے، مہربانی کر کے وہ پیسے واپس ہمارے بھیج دیں. تو آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا، فوری طور پہ پی ٹی اے میں یا آپ نے موبائل کمپنی میں اس کی شکایت کرنی ہے. ابھی میں نے آج ہی یو فون میں 333 کے اوپر کال کر کے یہ بات کی. میں نے کہا جی آپ کا کوئی سروے چل رہا ہے، کیونکہ مجھے ایک کمپلین آئی تھی کہ ایسے ایسے کال آئی ہے اور وہ اس نے کہا جی آپ بات کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں ہم بزی ہیں. تو وہ پھر دوبارہ پھر اس بندے کی کال آئی، اسی نمبر سے آئی کال. میں نے پھر ان سے پوچھا سیلرل کمپنی سے، یو فون سے، کہ میں نے کہا جی 333 سے آپ کال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہماری 333 سے کوئی کال نہیں ہوتی. ہمارے جو ہے نمائندے یا کوئی کمپین ہو وہ اس وقت کوئی کمپین نہیں چل رہی. تو پتہ چل گیا ایسے کوئی کمپین نہیں چل رہی، تو یہ فراڈ چل رہا ہے. تو ناظرین اپنوں کو محفوظ رکھیں، اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں، اس ڈکیتی سے بچیں جو موبائل فون کے ذریعے ہوتی ہے. بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم اجازت دیں. اللہ حافظ.